دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا. توشہ خانہ کا پچھلے 2 سال سے چرچا تھا کہ یہ توشہ خانہ ہے کیا, اور بطور وزیر اعظم کیا یہ بات جائز ہے کہ توشہ خانے کے تحفے اونے پونے لیے جائیں اور پھر ان کو مہنگا بیچا جائے. اور اس کے بعد آج جو الیکشن کمیشن نے رولنگ دی ہے کہ عمران خان کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے ہیں. یہ ایسا جرم ہے کہ جہاں پہ آپ نے توشہ خانے کے تحفوں کو ڈکلیئر تک نہیں کیا, بطور پبلک آفس ہولڈر, بطور وزیر اعظم, بطور MNA یہ بات لازم تھی کہ توشہ خانہ سے جو تحائف لیے گئے تھے ان کو ڈکلیئر کرنا تھا. پاکستان کی تاریخ میں ایسا وزیر اعظم نہیں آیا جس نے توشہ خانے کے جو دوست ممالک سے ملنے والے تحائف تھے نہ صرف ان کو اونے پونے لیا ہو بلکہ ان کو مہنگا بلیک مارکیٹ میں بیچ کے اس سے پیسے کمائے ہوں. اس سے پاکستان کی عزت پہ آنچ آئی, اس سے وزیر اعظم دفتر کا وقار مجروح ہوا. تو یہ جو 2014 سے لے کے آج تک چور چور ڈاکو ڈاکو کی گردان ہم سنتے تھے, تو آج وہ کہاں گئی؟ میاں نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا تھا. میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز بنائے گئے, پوری مسلم لیگ کی قیادت کے خلاف جو کیسز بنائے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ عدالتوں میں کچھ ثابت نہیں ہو سکا. مگر یہ کہاں کا ضابطہ ہے, یہ کہاں کا قانون ہے کہ آپ توشہ خانے کے تحائف جو بطور وزیر اعظم آپ کو ملتے ہیں اس میں کرپشن کریں, اس کو نہ صرف خریدیں بلکہ آگے بیچیں اور اس کے بعد ڈکلیئر بھی نہ کریں. توشہ خانے کے تحائف کی ڈیکلریشن نہ صرف فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بلکہ جو الیکشن کمیشن کے آپ کے گوشوارے ہیں اس میں جمع کرانا وہ لازم ہے. تو آج الیکشن کمیشن نے کیا کہا کہ عمران خان سرٹیفائیڈ کرپٹ ہیں اور عمران خان کے خلاف فوجداری مقدمہ چلایا جائے گا. اور دیکھیے اسٹیٹ بینک کی طرف سے جن اکاؤنٹس کی تفصیلات بار بار مانگی جا رہی تھی, جو لوگ اس کارروائی کے وٹنس ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اکاؤنٹس بھی چھپائے گئے. یہ صرف توشہ خانہ کا معاملہ نہیں ہے. علی ظفر صاحب نے جن اکاؤنٹس کا ذکر کیا کہ کن اکاؤنٹس کے اندر توشہ خانہ کے تحائف کو فروخت کر کے وہ پیسے جمع کرائے گئے تھے, ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے دی جائے, ان اکاؤنٹس کی تفصیلات دے دی جائیں, اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ جمع کرا دی جائے. مجھے آپ بتائیے کہ ایک فورم ہے وہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ دینی ہے. تقریباً 3 مہینے ہو گئے, اس اکاؤنٹ کو مانا تو گیا کہ بینک الفلاح کا اکاؤنٹ ہمارا ہے, اس میں توشہ خانہ کے تحفوں کی فروخت کی پروسیڈ بھی جمع کرائی ہیں, مگر ہم اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ نہیں دے سکتے, ہم اکاؤنٹ نمبر نہیں دے سکتے. آپ مجاز اتھارٹی نہیں ہیں, آپ کو یہ اکاؤنٹ نمبر کیوں دیا جائے؟ اس کو کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. یعنی اگر آپ صادق اور امین تھے, اگر آپ ایماندار تھے, تو آپ نے وہ اکاؤنٹ الیکشن کمیشن سے کیوں چھپایا؟ اور اینڈ پہ یہ بھی ہوا کہ جو بینک الفلاح کا اکاؤنٹ الیکشن کمیشن کو بتایا گیا اس کے نمبر آگے پیچھے کر دیے گئے. یعنی اگر اس کے آخر میں 9 آتا تھا 0 لگا دیا گیا. تو یہ تو اسی دن ہمارے وکیل خالد اسحاق صاحب نے یہ بات ہمیں بتا دی تھی کہ انہوں نے بینک اکاؤنٹ جس میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ توشہ خانہ کے تحائف ہم نے فروخت کر کے اس سے جو پیسے ملے تھے وہ جمع کرائے ہیں, وہ جمع نہیں کرائے. اب وہ اکاؤنٹ کیوں چھپایا گیا؟ اور الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اسٹیٹ بینک سے وہ ڈیٹا منگوایا, اسٹیٹ بینک کو خط لکھا گیا, تمام تر اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کی گئیں. تمام تر تفصیلات کو دیکھتے ہوئے آج کہا گیا کہ عمران خان کرپٹ ہے, وہ کرپشن کا مرتکب ہوا ہے, کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے تحت اس کو نااہل کیا گیا ہے. تو میں علی ظفر صاحب سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک قانون دان ہیں, سینئر قانون دان ہیں, ملک کے وفاقی وزیر قانون بھی رہے ہیں, تو کیا امر مانے تھا کہ الیکشن کمیشن کو ان اکاؤنٹس کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا جاتا؟ کیا امر مانے تھا کہ بتا دیا جاتا کہ یہ بینک الفلاح کی بینک اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ ہے جس میں ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے توشہ خانے کے جو پیسے تھے وہ جمع کرائے تھے؟ اور آپ بتائیے کیا یہ ایک وزیر اعظم کو زیب دیتا ہے
کہ وہ باہر کے ممالک سے ملنے والی گھڑیاں، باہر سے ممالک سے ملنے والی پینٹنگز، باہر کے ممالک سے، دوست ممالک سے جنہوں نے جذبہ خیر سگالی کے تحت پاکستان کو تحفے دیے تھے. یہ عمران خان کی ذات کے تحفے نہیں تھے. اگر وہ وزیر اعظم نہ ہوتے تو کیا تحفے ان کو ملتے؟ کیونکہ وہ بدقسمتی سے اس وقت وزیر اعظم تھے، یہ تحائف ان کو بطور وزیر اعظم پیش کیے گئے تھے. جو بھی تحفہ ملتا ہے اس کو ڈکلیئر کرنا لازمی ہے. اگر آپ ڈکلیئر نہیں کرتے تو یہ جرم ہے. اس سے بڑا جرم یہ ہے اور چوری یہ ہے کہ آپ ڈکلیئر بھی نہ کریں اور ان تحائف کو آپ اونے پونے باہر بیچ دیں. آج تک کسی نے توشے خانے کا تحفہ بیچا نہیں ہے. پہلا جرم کہ آپ نے توشہ خانہ کے تحائف کو ڈکلیئر نہیں کیا. دوسرا جرم کہ آپ نے توشہ خانہ کے تحائف کو بیچا. تیسرا جرم اور تیسری چوری کہ بیچ کے ان بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات جس میں پیسے بقول آپ نے جمع کروائے تھے وہ الیکشن کمیشن سے چھپایا. تو یہ دیکھیے قدرت کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے. انگریزی میں کہتے ہیں what goes around comes around. آپ نے جن کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا تھا، آپ نے تو ڈائریکٹ تحفے بیچے ہیں، ڈائریکٹ کرپشن کی ہے. اور انشاءاللہ یہ جب فوجداری مقدمہ چلے گا اور مزید تحقیقات ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ مزید چوریاں عمران خان کی نکلیں گی. یہ تاریخی فیصلہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چوری بھی کریں، ڈاکے بھی ڈالیں اور منمانی کریں. یہ اس ملک میں اپنی چلے گا. ایک ایک پائی جو سرکاری خزانے کی لوٹی گئی ہے اس کا جواب دینا. سر 15 سالوں کا سوال اٹھایا جا رہا ہے جیسے